اور نہ ہی ہم اس طرح کے پیروں کو مانتے ہیں، نہ ان کی کرامات پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ان کی کسی روحانی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس سے اگر کوئی ہم کو قتل کرتا ہے تو قتل کرے، کوئی گالیاں دیتا ہے تو گالیاں دے، کوئی ہم پہ کوئی پرچہ کٹوانا چاہتا ہے تو پرچہ کٹوائے، لیکن یہ بات حق ہے کہ حق خطی۔ السلام علیکم جی، میں ذاکر شاہ ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں، اور میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا بلکہ سچ سچ آپ سے بات کروں گا، صحیح ہے۔ پیر خطیب بادشاہ حسین سرکار اور اقرار حسن کا جو تنازع چل رہا تھا نا، اس پہ کل کی اپڈیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کل کیا ہوا۔ کل اقرار حسن کے ہوٹل کے کمرے سے نکلنے سے لے کر رات جب وہ واپس آئے تب تک کی پوری ڈیٹیل میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو کچھ میں نے دیکھا یا جو کچھ میں سمجھا اور جو کچھ ان کے بارے میں مجھ پہ انکشافات ہوئے، وہ سب کچھ میں آپ کو سچ بتاؤں گا۔ نہ تو اقرار الحسن میری خالہ کا بیٹا ہے، نہ حق خطیب کا میں مرید ہوں۔ اقرار الحسن نے حق خطیب کو چیلنج کیا تھا کہ میں آپ کے دربار پہ آؤں گا، اپنے ساتھ مریض بھی لے کے آؤں گا، آپ ان کو ٹھیک کر کے دکھا دینا، آپ اس طرح ان کی آنکھوں سے کیلے، زنجیریں اور بلیڈ وغیرہ نکال کے دکھا دینا، تو پھر میں آپ کو مان جاؤں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح اقرار الحسن اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے گیا تو پیر صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ مناظرہ کرتے، لیکن پیر صاحب نے 4 گھنٹے تک اس کو شدید طویل انتظار کرایا، ٹھیک ہے۔ اس کے مرید اقرار الحسن کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے، بدتمیزی کرتے رہے، پورے 4 گھنٹے اقرار الحسن کو یرغمال بنا کر رکھا گیا، وہاں کی نیٹ سروس جو ہے ختم کر دی گئی اور ان کو کافی حد تک تنگ کیا گیا، ہوٹنگ کی گئی، نعرے بازی کی گئی، اور اس طرح پیر صاحب لاسٹ ٹائم آئے ملنے، اور اقرار الحسن پیر صاحب سے جب ملے تو بار بار اس کو کہتے رہے کہ آپ ختم نبوت میں کوئی قرآن کا حوالہ دیں، کوئی حدیث سنائیں، کوئی آیت پڑھ کے سنا دیں، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد اور پیر خطیب بادشاہ حسن سرکار نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں تو معاف کرتا ہوں، لیکن تمہارے پیچھے جو لابی کام کرے یعنی کہ قائدیانی، میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں چونکہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہوں تو قادیانیوں نے سازش کر کے اقرار الحسن کو میرے پیچھے چھوڑ۔ پیر خطیب بادشاہ حسین سرکار اگر سچے ہوتے تو جو مریض اقرار الحسن اپنے ساتھ لے کے گیا تھا ان کو دم کر کے یا پھونک مار کے ٹھیک کرتے، یہ ان کا حق بنتا تھا، ظاہر چیلنج کیا ہوا تھا، لیکن پیر خطیب بادشاہ سرکار نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا۔ پیر خطیب بادشاہ حسین سرکار نے ان لوگوں سے کیمرے بھی چھین دیے، ان کے موبائل بھی چھین دیے، اور آخر میں وہی لڑکی بچی جس سے 4 بار پہلے میں اس کی آنکھوں سے زنجیریں نکال چکے ہیں، اس کی آنکھ سے زنجیر نکالی اور یہ شور مچا دیا کہ ہم جیت کے، اور اقرار الحسن بری طرح ہار گئے، اور اس کو معافی اس کے مریدوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، اقرار الحسن معافی مانگے، یہ کرے وہ کرے۔ حالانکہ اقرار الحسن کو ایک تو بات نہیں کرنے دی گئی، دوسرا اس کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا گیا، بلکہ پیر خطیب بادشاہ سرکار ختم نبوت کا اور اپنے مریدوں کا ساتھ اقرار الحسن کی ہر بات کو شور میں اڑایا گیا، اور ان کی کوئی بات کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دی، اور جتنے سوال بھی انہوں نے کیے اس کو ایک سوال کا جواب پیر خطیب بادشاہ حسین سرکار نے نہیں دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ پیر خطیب بادشاہ سرکار ہار گئے، جیتے نہیں۔ پیر خطیب بادشاہ سرکار سے ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں، ہم ان کے احترام کرتے ہیں، لیکن یہ شریعت کے نام پہ، دین کے نام پہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بس اتنی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے۔ اور اقرار الحسن جو کچھ کر رہے ہیں وہ پوری قوم پہ احسان کر رہے ہیں اور ٹھیک کر رہے ہیں۔ کل 2 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک جو کچھ میں نے دیکھا، میں اللہ کو گواہ اور حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اس میں خطیب بادشاہ سرکار ہارے ہیں اور اقرار الحسن جیتا ہے، کیونکہ اقرار الحسن کی کوئی بات انہوں نے مانی ہی نہیں، بلکہ شور ڈالا گیا، ان کو تنگ کیا گیا، ان کے خلاف نعرے بازی کی گئی، ان کو یرغمال بنا کے رکھا اور اس طرح کیا گیا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہ مہمان تھے اور جو وہ کہہ رہے تھے اس کو ماننا چاہیے تھا، ان کے مریضوں کو شفا دینی چاہیے تھی۔ ہم لوگ مان لیتے کہ پیر صاحب سچے ہیں اگر وہ اقرار الحسن کے ساتھ جو مریض گئے ہوئے تھے ان کو ٹھیک کرتے، ان پہ دم ڈالتے، ان کی زنجیریں، ان کے منہ سے بلیڈ نکالتے، ان کی آنکھوں سے زنجیریں نکالتے، اور وہ جو معذور تھے ان کو چلا کے دکھاتے تو مان لیتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ ایسا کچھ ہونا ہی نہیں تھا اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنی بھی پلانٹ جو مریضہ تھی، ایک وہ بچی، اس سے پہلے بھی 4 بار اس کی آنکھوں سے زنجیریں نکالی جاتی ہیں، اس کی آنکھ سے زنجیر نکالی اور سب نے شور مچا دیا کہ خطیب حق ہے۔ پیر خطیب بادشاہ حسین سرکار ایسا کر کے نہ تو یہ دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، نہ ہی سادات کا کوئی نام روشن کر رہے ہیں، اور نہ ہی تصوف اور پیروں اور فقیروں کا کوئی نام روشن کر رہے ہیں، نہ اس کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، نہ ہی ختم نبوت کا۔ بڑی ہاتھ جوڑ کے بڑی محنت سے گزارش کرتے ہیں کہ پیر صاحب آپ جھوٹے ثابت ہوئے، کیونکہ اگر آپ سچے ہوتے اقرار الحسن کو سوال کرنے کی اجازت دیتے، اقرار الحسن کی بات سنتے، اس کے ساتھ گئے مریضوں کو آپ شفا یاب کرتے، تو ہم مانتے کہ آپ وکیل سچے پیر ہیں۔
لہذا ثابت یہ ہوتا ہے کہ پیرا خطیب بادشاہ حسین سرکار ہار گئے. انہوں نے کوئی بات نہیں مانی، نہ کوئی بات سنی، بلکہ انہوں نے الٹا اقرار الحسن کو ایک لحاظ سے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں جی، میری آپ سے کوئی جنگ نہیں. اصل بات جو تھی، اقرار الحسن نے جو اعتراضات کیے تھے ان کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں آیا، نہ انہوں نے اس کے کسی اعتراض کا جواب دیا. اور اقرار الحسن بار بار کہتا رہا کہ ختم نبوت کی قرآن سے کوئی آیت پڑھ کر سنائیں، ختم نبوت کو شریعت کے روح سے ثابت کریں، کوئی حدیث سنائیں. لیکن وہ کوئی حدیث نہیں سنا سکے، وہ کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں سنا سکے. اس کا مطلب ان کو قرآن پاک بھی نہیں آتا، اور ان کو دین کی بنیادی جو شریعت کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی، نہ ان کو پڑھنے آتی ہیں، نہ سنانی آتی ہیں، نہ سمجھانی آتی ہیں. اگرچہ اس طرح کے پیروں مریدوں کا کلے کمیں یہاں پہ نہ کیا گیا تو یاد رکھنا پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے میں مزار ہوں گے، گلی گلی کوچے کوچے میں لوگ پیر بن کے بیٹھیں گے، اور اس طرح کا دھندا عروج پہ ہوگا، اور سادہ لوگ مسلمانوں کو چونا لگایا جائے. بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت سادات ہم پیر بادشاہ حسین سرکار کا بہت احترام کرتے ہیں، دل سے احترام کرتے ہیں، ہماری اس سے کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے. لیکن اس معاملے میں کیلیں نکالنے میں اور زنجیریں نکالنے میں پیر صاحب جھوٹے ہیں. بلکہ پیر صاحب یہ ٹرک کرتے ہیں، اور یہ ٹرک وہ اپنے پلانٹر بنوں پہ کرتے ہیں. اگر وہ سچے ہوتے تو اقرار الحسن کے ساتھ بھیجے ہوئے جو بندے گئے ہوئے تھے ان کی آنکھوں سے زنجیریں بھی نکالتے، جو معذور تھے ان کو چلا کے بھی دکھاتے، جن پہ جن آئے ہوئے تھے ان کی جن بھی نکال کے دکھاتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ ثابت ہوا کہ اقرار الحسن سچے حق پہ ہیں، اور انہوں نے قوم کی خدمت کی، انہوں نے دین کی خدمت کی، انہوں نے تصوف کی خدمت کی، انہوں نے پیروں فقیروں کی خدمت کی ہے، جھوٹوں کی خدمت نہیں کی. پنجابی میں کہتے ہیں دل میں سائے تو کوٹھے سے چڑھ کے ناچ. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ پیرا خطیب بادشاہ سر بار بار اقرار الحسن کو 4 گھنٹے تک یرغمال بنا کے ان کے مریدوں نے رکھا، ان کو تنگ کیا گیا، نعرے بازی کی گئی. اس کے بعد پیر صاحب آئے. اقرار الحسن کی کسی بھی سوال کا پیرا خطیب بادشاہ سرکار نے جواب نہیں دیا. ہم خطیب بادشاہ سرکار سے برات کا اعلان کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہمارا پیر صاحب سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہم اس طرح کے پیر چاہتے ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس طرح کے پیروں کو مانتے ہیں، نہ ان کی کرامات پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ان کی کسی روحانی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں. اس سے اگر کوئی ہم کو قتل کرتا ہے تو قتل کرے، کوئی گالیاں دیتا ہے تو گالیاں دے، کوئی ہم پہ کوئی پرچہ کٹوانا چاہتا ہے تو پرچہ کٹوائے. لیکن یہ بات حق ہے کہ حق خطیب بادشاہ حسین سرکار حق پہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں اقرار الحسن حق پہ ہے. اور اقرار الحسن نے جتنے بھی سوالات کیے اس کے ایک سوال کا جواب بھی پیر خطیب بادشاہ حسین سرکار نے نہیں دیا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ پیر خطیب بادشاہ حسین سرکار سچے نہیں. اگر وہ سچے ہوتے تو ان کے سوالوں کو جواب دیتے، ان کو بات کرنے کا موقع دیتے، ان کے ساتھ جو مریض گئے ہوئے تھے ان مریضوں کو شفا دیتے، تو پھر پوری دنیا مانتی، ہم بھی مانتے کہ پیر بادشاہ حسین سرکار سچے پیر ہیں. جب پیر صاحب آئے تو پیچھے قوالیاں سپیکر پہ لگی ہوئی تھی، بہت شور پڑ رہا تھا، کسی کو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. جو خطیب بادشاہ حسین سرکار جو فرما رہے تھے وہ اونچی آواز میں فرماتے اور ان کے مریض چپ ہو جاتے. جب اقرار الحسن بات کرنے لگتا تو ان کے مریض شور مچا دیتے. اتنی سی گزارش ہے جی، اور میری علماء کرام سے گزارش ہے کہ عوام الناس کو جمعے کے خطبہ میں پیروں کے بارے میں بتائیں، روحانیت کے بارے میں بتائیں، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کریں، قرآن پاک طوطوں کی طرح رٹا نہ لگوائیں، تاکہ لوگ دین مبین پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، دین کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. اور دین قرآن ہم سے کیا کہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے، اور ہم نے اپنی زندگیاں کس طریقے سے گزارنی ہیں، ہم اس طریقے سے اپنی زندگیاں گزاریں. اس وقت گلی گلی میں جھوٹے پیر، گلی گلی میں جھوٹے سیاستدان اپنے مفاد کے لیے، اور کچھ مولوی جنہوں نے دین کے نام پہ دکانیں چلائی ہوئی ہیں، انہوں نے لوگوں کا جینا آرام کر رکھا ہے. اگر ان کے بارے میں بات کرتے یا تو آپ پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے، یا تو آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہیں، یا تو مار ہی دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ اسلام اس بات کی، نہ تو اسلام میں کوئی گنجائش ہے، نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے. اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کا جواب دیں. اگر اقرار الحسن نے پیرا خطیب بادشاہ سر پہ اعتراض کیا تو ان کا حق بنتا تھا کہ اس کو اپنے پاس بلاتے. انہوں نے بلایا نہیں، لیکن پھر بھی اقرار الحسن چلا گیا، اور انہوں نے اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کو تنگ کیا، یرغمال بنایا، تذلیل کرنے کی کوشش. اور ایک پلانٹڈ بچی کو سامنے لا کر اس کی آنکھ سے زنجیر نکالی گئی، حالانکہ اسی بچی سے 4 بار پہلے بھی زنجیر نکالی جا چکی ہے. تو یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ حق پہ ہیں، بلکہ آپ نے یہ ثابت کر دیا پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں کہ آپ جھوٹے تھے، جھوٹے. ناظرین، بیوقوفی اور جاہلیت کا ذرا اندازہ کریں کہ ایک بندہ سپیکر میں پھونک مارتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ کلومیٹر کے حساب دور بیٹھے ہوئے اپنی بوتلیں پانی کی بھری ہوئی نکال لیتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان پہ دم ہو رہا ہے، پانی پہ دم ہو رہا ہے.
اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اپنے گردوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ ان پہ دم ہو رہے ہیں نا، کہ وہ سپیکر میں پھونک مار ہوتا ہے۔ یار خدا کے لیے کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو، اتنی زیادہ جاہلیت ہے کیا پاکستان میں ہے؟ ہم لوگ کس حد کو پہنچ گئے؟ چلو ایک ڈائریکٹ پھونک ہوتی ہے نا، میں کچھ پڑھ کے کوئی صورت پڑھ کے، اللہ کا قرآن تو سچا ہے، اس میں کوئی جھوٹ والی بات تو نہیں ہے، اور اللہ نے شفا رکھی بھی ہوئی ہے قرآن میں، لیکن یار میں ایک صورت پڑھ کے اس طرح پھونک مارتا ہوں موبائل پہ، ٹھیک ہے، تو سمجھ میں اتنے دور بیٹھا ہوا کوئی بندہ مجھے کراچی میں سننے والے ہے، اور وہ وہاں اپنے سر پہ ہاتھ رکھے اور میں یہاں سے پھونک مار کے اس کو شفا دوں، یار خدا کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کا مذاق بن رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے یار؟ کس حدیث میں اللہ کے کس ولی نے اس طرح کا طریقہ اپنایا ہے؟ اللہ کے کس برگزیدہ ہستی نے اس طرح کا طریقہ اپنایا ہے؟ اسلام کو فالو کرے، شریعت کو فالو کرے، قرآن اس لیے آیا تھا کیا؟ پیر خطیب بادشاہ سے سرکار سے ہاتھ جوڑ کے بڑی معذرت کہ پہلے تو مجھے شک تھا کہ شاید آپ میں کوئی روحانی طاقت ہو یا آپ کچھ کر سکتے ہو، لیکن کل کے مناظرے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے پاس کوئی روحانی طاقت نہیں۔ قادیانیوں پہ لعنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پہ لعنت ہو، اور پیروں، سچے پیروں، فقیروں اور اللہ کے برگزیدے بندوں کی جو توہین کرتے ہیں، جو ان کے جو خلاف ہوتے ہیں، ان پہ لعنت ہو۔ جو اللہ کے سچے پیروں فقیروں کا مذاق بناتے ہیں ان پہ بھی لعنت ہو، اور جو حق بات چھپاتے ہیں ان پہ بھی لعنت ہو۔ اقرار الحسن نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، میں نے ویڈیو بنا کے اپنے حصے کا کام کیا، آپ لوگ اپنے حصے کا کام کریں۔ میں نے جو کچھ دیکھا، میں ہوش آواز والا بندہ ہوں، تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہوں، میں نے جو کچھ دیکھا اس حساب سے پیر خطیب بادشاہ سے سرکار بالکل بھی سچے نہیں ہیں، بلکہ جھوٹ کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو میں ان کو نہیں مانتا۔ ان کے ماننے والوں سے، ان کے مریدوں سے بڑی دل سے معذرت، ہاتھ جوڑ کے معذرت۔ اب اس میں میری سزا اگر قتل ہے تو قتل کریں، گالیاں دینی ہیں تو گالیاں دیں، قادیانی کہتے ہیں تو قادیانی کے، جو کچھ کہتے ہیں بھلے کے، لیکن وہ سچے پیر نہیں۔